اشرقت نفسي بنور من فؤادي حين الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولا بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فمن احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَخَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمَّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ معزز و محترم برادران اسلام، میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب کو آج زندہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر موت بھی دیتا ہے، پھر ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے اور قبروں سے اٹھاتا بھی ہے، اور حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے ہمیں اس دنیا میں نوازا ان تمام پہ سوال کرتا ہے، اور جن کو وہ پسند کرتا ہے اپنے رحمتوں والی جگہ جنت میں داخل کرتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے انہیں جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا یہ کہ کیوں ہوا۔ یہ طاقت محض اللہ تعالیٰ اکیلا رکھتا ہے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں لائق و زیبا ہوں۔ خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ برادران اسلام، جیسے کہ عنوان اعلان کیا گیا تھا، مہر نبوت، ایک دکھنے میں مہر نبوت شاید ہی چند لوگ کسی خاص بیان میں ایک جھلک جو ہے اس کے بارے میں سنے ہوں گے، لیکن آئیے آج ہم اس عنوان کے تحت وہ تمام تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں۔ مہر نبوت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو کب ان کے جسم پر لگایا گیا۔ مہر نبوت جو ہے ایک سٹیمپ ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کب لگایا گیا، اصل میں اس کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کی گراہوں کو کھول دے اور میرے لیے میرے اس امر میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک مہر کا لفظ آتا ہے، اس کو عربی میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر خاتم النبیون کے لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، اس کو بولتے ہیں ختم نبوت۔ تو مہر کہا جاتا ہے ختم کو، کسی چیز کو ختم کرنے کو مہر کہا جاتا ہے، اور جس کا لفظ ہمیں عربی یا فارسی کے اندر مل جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر، اردو اور فارسی کے اندر مل جاتا ہے، اور عربی کے اندر اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو کیسے جانیں۔ اصل میں اس کا معنی، ہم اس کو کسی چیز کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، کسی پروسیس کو جو ہے اینڈ کرنے کے لیے لفظ خاتمہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ اور قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے تمام انسانوں کو وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ محمد نام سے کوئی شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ ایک عام نبی نہیں، ایک معمولی نبی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، ان تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آئے گئے، بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، محمد تمہارے میں سے کسی مرد کے باپ نہیں،
لیکن یہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس کے پہلے ایک پس منظر تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کو ہم حدیث کے اندر بعض مرتبہ پڑھ کے رہتے ہیں، اور زید بن حارثہ ایک واحد ایسے صحابی تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ ان کے نام سے قرآن میں لیتا ہے، سبحان اللہ۔ زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے علاوہ کسی نبی کے، کسی صحابی کے بارے میں ان کا نام جو ہے قرآن میں نہیں لیا گیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ابو بکر صدیق تھے، اور اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قربت کو حاصل کرنے والے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ناموں سے قرآن میں ذکر نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹلی ان کے ذکر آ جاتے ہیں قرآن میں۔ لیکن زید بن حارثہ واحد ایسے ایک نبی ہیں، ایسے ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام اللہ تعالیٰ زید کے بارے میں ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 37 میں ان کا نام بھی جو ہے لیتا ہے۔ ہوا یہ، حضرت زید بن حارثہ یعنی حارثہ کے بیٹے زید، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کیا تھا، یعنی ان کو سبمٹ کر ان کے حوالے کیا تھا ایک غلام کی شکل میں، جب زید بچپن میں تھے تو اس وقت یہ عرب کا کلچر تھا، دیکھیے یاد رکھیے، یہ غلام کیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ بعض مشرکین جو ہیں آج بھی سوال کرتے ہیں، بعض نان مسلم جو ہے آج بھی سوال کرتے ہیں، اسلام پروموٹس سلیوری بولتے ہیں، نہیں، اسلام ڈز ناٹ پروموٹ سلیوری، اینڈ ان فیکٹ اسلام ریکال دا سلیوری اینڈ ریپلیس وتھ اے بیٹر وے۔ اسلام سلیوری کو، یہ بانی ستم جس کو بولتے ہیں، اس کو یہ اپنے غلام پن کو جو ہے ختم کر رہا تھا اسلام، اس سے پہلے تو بالکل وہ عام تھا۔ تو بہرحال زید بن حارثہ کو جو ہے غلام کی شکل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کرتے ہیں، اور جب سے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے تب سے ان کی پرورش تھی۔ لوگ ان کو متنبع بیٹا کہنے لگے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو جو ہے گود لیا، تب سے لوگ جو عرب کا جاہلانہ کلچر تھا اس میں کسی بیٹے کو متنبع کر لیتے یا اپنے آپ میں جو گود لے لیتے تو وہاں کا کلچر کے حساب سے اس کو اسی کا بیٹا کہا جاتا تھا، یعنی زید کو اب ہمیں کیا کہنا، عرب کے کلچر کے حساب سے محمد کا بیٹا کہنا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا کہنا، پکارے جانا۔ لیکن وہ اس وقت ویسے ہی تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی تب سے قرآن نازل ہونا شروع کرا، چند سال تک ایسا ہی سلسلہ تھا، جب مدینہ کی زندگی میں بھی آ گئے اس وقت ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت زید کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے کیا جاتا، زینب بنت جہش سے۔ تو زینب بنت جہش حضرت حارثہ، زید بن حارثہ کے بیوی تھی، دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور طلاق ہو جاتا ہے۔ تو عرب کلچر میں زید کو کون مانتے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کا بیٹا مانتے تھا۔ جب ان کا نکاح زید بن جہش سے ہوا تو ان کا طلاق ہو گیا، تو اللہ حکم فرماتا ہے کہ اے محمد تم اس عورت سے شادی کرو، بولتا اللہ قرآن میں فرماتا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 37 سے 40 تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ 3 یا 4 آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہی سلسلے کو ایکسپلائن کرتے ہیں۔ تو زید کو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جانا جاتا تھا، زید کے بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہو کی ناطے ہوتی تھی اس وقت، جب ان سے نکاح یعنی طلاق میں تبدیل ہو گیا تو مطلقہ اس زینب بنت جہش کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے محمد تم ان سے شادی کرو بول کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، عرب کے کلچر کے خلاف ہے یہ بات، ہم یہ کیسا کر سکتے بول کے کشمکش میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے کہ اے محمد تم میرے آیتوں کو چھپانا نہیں، تم ظاہر کر دو۔ تو پھر آپ علیہ السلام جو ہے زینب بنت جہش سے شادی کر لیتے ہیں، تو لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بدنام کرنا شروع کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بہو سے شادی کرے تھے بول کے بدنام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات اور بھی بہت زیادہ ہیں، میں مختصراً بولنا چاہوں گا کیونکہ اصل مقصد میرا وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال واقعہ ایسا ہوتا
پھر اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ تم زید بن حارثہ کے متعلقہ عورت یعنی زینب بنت جہش سے شادی کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شادی کرتے ہیں. لوگ جو ہے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو دیکھو محمد اپنے بہو سے شادی کرتے ہیں بول کے نعوذ باللہ جو ہے الزام لگانا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت نازل کرتا ہے اس آیت کو سورہ الحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ محمد تمہارے میں کسی مرد کے باپ نہیں. جو مرد حضرات ہیں نا یہاں پہ یہ کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ, اور یہ اللہ کے رسول ہے, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں. بس ختم یہاں سے مسئلہ. تو آخری جب لفظ استعمال کیا جاتا ختم کیا جاتا تو خاتمہ لفظ جو ہے عربی میں لاسٹ پرسن کے لیے یا کوئی مشن کا لاسٹ کنکلوژن کو جو استعمال کرتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا خاتم النبیین. تو اس کو اور ایک طریقے سے ہم مہر کہتے ہیں. اب یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے کے درمیان میں پیچھے, سامنے تو جو ہے یہاں پہ دل رہتا, دل کے ایگزیکٹلی پیچھے, دل ہم سب کو کہاں رہتا؟ لیفٹ سائڈ میں رہتا. بیچ میں سے اگر نشان بنائے تو لیفٹ سائڈ میں رہتا. دل کے ایگزیکٹلی پیچھے مہر نبوت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسم پر ابھارتا ہے. اٹ گروس. مہر نبوت کو اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے, مطلب جو جب تک تھا تو وہ ابھر آتا ہے. اور مہر نبوت کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گوشت کا, ہمارے زبان میں کہیں گے تو گوشت کا ٹکا, یا it is a tissue of mutton developed on the body of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت آ گیا سو ایک پارٹ ہے, باڈی کا پارٹ جو کہ ابھرا ہوا تھا. it is a bulged area, it resembles like a almond size, بادام کی شکل میں. دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک کبوتر کا انڈے کی شکل کے مانند ایک, ہمیں ایک مول کہہ سکتے ہیں, پٹی مچا بولتے ہیں ہم لوگ, جو پٹی مچا بولتے ہیں ہمیں, ویسے کا ایک بڑا شکل میں جو پیجیان کے ایگ یعنی کبوتر کے انڈے کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں اسپیشلی لیفٹ ہینڈ کے سافٹ بون. دیکھو حدیث میں کتنا پیارا سمجھاتے ہیں. there is an impression on Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم on his left hand soft bone. پیچھے کا جو بون رہتا, جو سافٹ بون نرم ہڈی رہتا, نرم ہڈی کے بازو میں ایک ابھرا ہوا نشان ہے, اسی کو مہر کہتے ہیں. اور اس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی کتابیں اتاری گئی ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آیا تو اس وقت one of the characteristics of the last prophet has been mentioned in their ancient scriptures as it is an impression, it is a sign of prophethood. تو آخری نبی کا ایک نشانی ہے, کیا ہے وہ؟ مہر نبوت. ایک واقعہ ہم نے جب تاریخ ابن کثیر میں, تاریخ ابن کثیر The History of Islamic Tradition کو ہم دیکھیں گے تو والیوم نمبر 3 کے اندر ایک بات آتی ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں تھے. تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کا سینہ چاک کرتے ہیں. کیا مطلب سینہ چاک کرنے کا؟ ان کے دل کو نکالتے ہیں, پھر اس کو جو ہے زمزم کے پانی سے دھو دیتے ہیں, پھر ان کے دل کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے. جب یہ دل کو رکھ دیا گیا تھا اس وقت پریس ہونے کی وجہ سے دل کے ایگزیکٹلی پیچھے ان کے جسم کے پیٹھ کے پیچھے سے ایک نشان ابھرا تھا. اور یہ جب سینہ چاک کیا گیا, دل کو دھویا گیا تو اس وقت ابھرا ہوا نشان تھا. اور یہ نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے 6 سال کی عمر میں لگایا گیا نشان تھا جب جبرائیل آ کے پہلی مرتبہ ان کے سینے کو دھوئے. جبرائیل پھر ایک مرتبہ آ کے جو ہے سینے کو دھوتے ہیں. وہ کب؟ جب معراج کا وقت تھا, جب کو نبوت آ گئی. نبوت آنے کے 10 سال کے بعد جب معراج کا وقت تھا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے سینے کو پھر سے چاک کیا جاتا ہے, پھر آپ کو جو ہے معراج کرایا جاتا ہے. ایک دوسرا واقعہ. لیکن ان کو نبوت کا نشانی کب لگایا گیا؟ ان کے 6 سال کی عمر میں, جب یہ دائی حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے تو اس وقت یہ عمل وجود میں آیا. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں, اور اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے تصدیق کرتے ہیں. بہرحال 6 سال کی عمر میں ابھرا تھا. ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر تھی یا اس سے کم تھی, تب وہ ہمیشہ
ابو طالب جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے. جب بھی وہ تجارت کے لیے دوسرے شہر کو جاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ایک واقعہ ایسا آتا ہے, ایک مرتبہ آپ نے شام کی طرف سفر کیا اور اس سفر کے دوران میں ایک جگہ پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبیلہ جو ہے سب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے, ان کا قافلہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے پانی کی دریافت میں یا کھانے پینے کے لیے. اس وقت قریب والے ایک پادری تھا وہاں پہ, ایک فادر, کرسچین فادر, جو اس کے کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تجھے ایسے ایسے نشانیاں جب آسمان میں تو دیکھے گا سمجھ لے کہ خاتم النبی تیرے قریب ہے بول کے ایک نشانی اس کو بتایا گیا ان کی کتابوں کے ذریعے سے. وہ پرکھ لیتا ہے جو قافلہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے, جو نشانیاں اب مجھے آزو بازو دکھتی ہیں یہ نشانیاں خاتم النبی کے میرے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں. تو ان کیا کرتا, فوراً اس قافلے کی طرف چل پڑتا اور وہاں پہ دیکھتا کہ تم لوگ سب کو جو ہے میں دعوت دیتا ہوں, تم سب میرے گھر کو دعوت کو آؤ بولتا. اب ان انتظار میں رہتا کہ وہ بچہ بھی آئیں گا یا وہ نبی بھی آئیں گا بول کے انتظار میں رہتا. جب وہ قافلہ جو ہے کھانے کے لیے, طعام کے لیے, دعوت کے لیے اس کرسچین پادری کے پاس جاتے ہیں, سب لوگ کھانا کھا جاتے ہیں, تو جاتے وقت ابو طالب کیا کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بچہ ہے, ان سے دعوت کا یا بڑپن کا کوئی لینا دینا نہیں بول کے میرے سامان کا حفاظت بیٹا تو کر بول کے ان کو ہرا کے جو ہے دعوت میں چلے جاتے. اور جب دعوت میں جاتے تو پادری دیکھتے تھے, سب کو دیکھتے تھے, سب کو دریافت کرتے تھا, ان کے چہرے پہ کسی کے چہرے پہ وہ رونق نہیں رہتی. آخری میں وہ کہتا کہ تمہارے ساتھ اور ایک بھی ہونا چاہیے تھا جس کا میں انتظار کر رہا ہوں, وہ کہاں ہے بولتے. میرے پاس تو کوئی نہیں, ہم لوگ جتنے ہیں سب آ گئے تمہارے پاس دعوت کے لیے. بولے تو نہیں, تم لوگ نہیں, کوئی اور بھی ہوگا تمہارے ساتھ جس کو آپ چھوڑ کے آئے ہو, سچ صحیح بتاؤ. بولے تو ابو طالب فرماتے ہاں میرا ایک بھتیجا ہے جس کو میں میرے سامان کی حفاظت کے لیے رکھا آیا تھا. بولتے نہیں, تم جاؤ اس کو بلا لاؤ بولتے. تو جب حضرت ابو طالب جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کے آتے تو پادری دور سے سمجھ جاتا ان کو کہ وہ رونق, وہ چہرے کا نور اس بچے میں دکھائی دیا جس کا ذکر ان کی کتابوں میں خاتم النبی کے تعلق سے بتایا جاتا تھا. فوراً وہ پادری کیا کرتا, اس بچے کو گھر کے اندر لے جاتا اور اس کو جو ہے الٹا سلا کے اس کے کپڑے کو یعنی گریباں کو جو ہے اوپر نکال کے اچھا کو دیکھتا. سبحان اللہ, وہ دیکھتا کہ مہر نبوت تھی. اللہ اکبر. اس کو پتا تھا کہ خاتم النبی کی نشانیاں اس طرح سے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹھ پہ مہر نبوت ہوگی بلکہ اس کی کتابوں میں لکھا تھا. اسی لیے وہ چیک کرنا چاہتا تھا اس بچے کے اندر تو وہ رونق ہے, لیکن یہ واقعی خاتم النبی کا ایک نظارہ ہے یا نہیں. اس کے گریباں کو پیچھے کرتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گریباں کو جب وہ بچپن میں تھے پیچھے کرتا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کو چھوتا اور اس کو بوسا بھی دیتا, اس کو چومتا بھی, اور کہتا ابو طالب کو بازو بلا کے ان تمام لوگوں سے جو تیرے ساتھ ہیں, ان تمام لوگوں سے اس بچے کی حفاظت کر اور تو اب کا اب واپس تو مکہ چلے جا, کیونکہ جس علاقے پہ تو جاتا ہے وہاں پہ پیغمبران کے دشمنہ ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کو اس کا علم ہو جائے اور وہ اس بچے کو قتل نہ کرے, تو فوراً واپس چلے جا بول کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو ہے یہ حکم کرتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ان کے چچا واپس مکہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ کرسچین مشنریز جب اس وقت کام کر رہے تھے, اس میں سے ایک پادری تھا, ایک فادر تھا, ایک کرسچین فادر, تو وہ اس بات کو جانتا تھا اور حکم کرتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے جاؤ. بہرحال ایک واقعہ ان کا تھا, اور بھی ہے اسی کے کئی سارے واقعات جو ہے لکھتے ہیں, میں سب کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال تاریخ کے اندر ایک واقعہ جو اچھا دل کو لبھایا تھا تو اس لیے میں آپ کے سامنے اس کے ایکسپلینیشن رکھا. یہ تھا مہر نبوت جو کہ کرسچین پادری جان لیتا ہے, پہچان لیتا ہے کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں, یہ آخری نبی ہے بول کے. تو امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہے یہ نشان؟ یہ نشان it is a sign of truthfulness, یہ اس کی امانت داری کا ایک نشان ہے, یعنی یہ بچہ امانت دار ہوگا آگے چل کے. اور اسی طرح سے یہ نبیوں کا سلسلے کو ختم کرنے والا خاتم النبی ہوگا. یہ سلسلے کو بتانے کے لیے اس نشان کو بتایا گیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو نبوت, ان کے اوپر نبوت دیا جاتا ہے. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے صحابہ کو, بعض صحابہ کو جب کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے, ان کو ان کی نشانیاں بتانے کے لیے کبھی کبھار اس نشان کو بھی بتایا کرتے تھے. جو یہ بات نہیں مانتے تھے کہ وہ خاتم النبی ہیں, ان لوگوں میں سے چند کو بلاتے تھے, دیکھ میرے پیچھے مہر کو,
کہتے تھے کہ میرے گریباں میں پیچھے جو ہے اپنے ہاتھ کو ڈال. حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے, مسند احمد کی حدیث نمبر 11155 سے 11157, 11155 to 11157, دارالعلم پبلیکیشنز ممبئی پرنٹنگ. مسند احمد کے 12 والیومز ہیں, اس میں 10th والیوم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کی گریباں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں, تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ایک مہر کو آپ نے, یعنی ایک گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ابلا ہوا محسوس کیا, اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بال بھی تھے, چھوٹے چھوٹے ہلکے سے بال بھی تھے. دوسرے ایک جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ دوسرا ذکر آتا ہے, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2344 2344 to 2346 تک جب آپ پڑھیں گے, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی حدیث روایت آتی ہے کہ it is a tissue of mutton which has been bulged on the back of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے بتاتے ہیں یہاں پہ. بہرحال یہ ایک سلسلہ بتایا گیا. اور بھی حضرت صہیب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جہاں پہ 3646 میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے حصے میں, لیفٹ ہینڈ سائڈ, پیٹ کے حصے میں beside the soft bone, نرم ہڈی کے بازو میں مہر نبوت تھی. کئی سارے صحابہ جو ہے اس کی شواہد دیتے ہیں, اس کی گواہی دیتے ہیں کہ مہر نبوت تھی بول کے. بہرحال یہ مہر نبوت تھی جو یہ بتاتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹامپ لگایا جس کا یہ نشان تھا کہ یہ آخری نبی ہیں. اب قرآن کے اندر بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمایا دیتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں, اور دیگر کتابوں میں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئے ان کتابوں میں بھی یہ بات بتایا گیا کہ ان کے جسم پر ختم نبوت, یعنی اٹ از اے اسٹامپ آف پروفیٹ ہوڈ, سیل آف پروفیٹ ہوڈ ہے بول کے کئی سارے احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اندازہ لگاؤ. دوسرا, اس کے اوپر غلط فہمیاں کیا ہیں؟ مہر نبوت کے تعلق سے, غلط فہمی کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں, یہ فرماتے ہیں صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے جہاں پہ اس کا ذکر آتا ہے, یعنی مہر نبوت کا ذکر آتا ہے, اور وہاں پہ یہ بات بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کے مہر نبوت کے اوپر, یعنی پیٹ والے حصے پہ جو ابھرا ہوا حصہ تھا اس کے اوپر اللہ محمد بول کے لکھے ہیں بول کے وہ لوگ اس حدیث میں کوٹ بھی کرتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ایک غلط حدیث ہے جو کہ حقیقت نہیں تھی, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا تھا. کیوں بولے, کس وجہ سے بولے؟ دیگر احادیث کو نظر میں رکھ کر آپ نے یہ اعلان کیا, آپ نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ والے حصے میں مہر کے اوپر اللہ محمد بول کے ہے بول کے, وہ جھوٹی حدیث ہے, مطلب اس کا کہنا صحیح نہیں ہے. ہاں, صحیح ابن حبان میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مسٹیک کیا بول کے ان کی حدیث کی ایک حدیث کے بارے میں لوگ کنٹیکسٹ کرتے ہیں. بہرحال اللہ محمد بول کے اس کے اوپر لکھے بول کے سمجھنا یہ جائز نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کہہ لیتے کہ مہر نبوت کے جو بھائی اللہ اور محمد بول کے لکھو ہے بول کے, نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے, جو انگوٹھی آپ نے پہن رکھی تھی اس کے اوپر اللہ اور محمد بول کے تھا یا رسول اللہ بول کے تھا. تو یہ جب کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو خط لکھتے ہیں تو اس وقت امپریشن کے لیے جو ہے وہ مہر لگاتے, وہاں پہ ایک دھبا لگاتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے بول کے لوگوں کو پتا چلے. اس لیے آپ جو ہے اپنے انگوٹھی کو استعمال کرتے تھے, جو کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن آپ انگوٹھی کا نشان لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ لیٹر کسی دوسرے کی طرف سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لیٹر آیا بول کے لوگوں کو معلوم ہونا. اس لیے آپ اپنی انگوٹھی کا نشان لگایا کرتے تھے. وہ ایک الگ چیز, جہاں پہ اللہ محمد بول کے لکھا رہتا یا رسول اللہ بول کے لکھے رہتا, یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن مہر نبوت جو پیٹ کے اوپر طاری ہوا اس کے اوپر اللہ محمد بول کے لکھو ہے بول کے سمجھنا یہ غلط ہے, یاد رکھیے. دوسرا. تیسرا, خاتم النبی کا کیا معنی ہے؟ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قرآن وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث اور بھی بولنا چاہتا جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے طرف جو ہے منسوخ کرتے ہوئے اس بات کو کہا, کیا بول کے, اے لوگو میں خاتم النبی ہوں, میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں,
میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. اگرچہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے بعد اس کو نبوت دی گئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے. لوگ سمجھ جاؤ کہ میرے بعد کوئی آ کے یہ کہیں کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں بول کے کوئی کہتا ہے تو کہو کہ وہ جھوٹا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 9 کے حدیث نمبر 7121 7121 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں بول کے، وہ سب جھوٹے ہیں بولے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 لوگ آ گئے، 3 جھوٹے، مسیلمہ کذاب اور سید بول کے ایک. یہ 3 لوگوں کا جو ہے ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران میں ان کے دور نبوت میں 3 لوگ یہ اعلان کر دیے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں بول کے اعلان کر دیے. باقی کے بچے 27. دو جو 27 میں سے اب آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں وہ باقی کے 27 میں سے کون کون ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو آج بھی دیکھتے ہیں ہماری ارد گرد. چندول میں تو نہیں ہے لیکن آپ نرسائے پالم جائیں گے، باپٹلے کے قریب نرسائے پالم، وہاں پہ ایک مسجد ہے. لوگ ہمارے جیسے تھے، کیا رہتے ہیں؟ وہی داڑھی رہتی، وہی ٹوپی رہتی، وہی سفید لباس رہتا، سب رہتا. بٹ دے آر دا فالوورز آف اے کذاب. وہ کون ہے؟ جھوٹے نبی کے فالوورز ہیں. قادیانی جس کا ذکر آتا ہے، قادیانی جس کو بلاتے ہم مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ برٹش حکومت کا ابھارا ہوا تھا. برٹش حکومت کیا کریے، برٹش والے معمولی آدمی نہیں نا، جاتے جاتے سب کو کھجا کے گئی. ان میں سے ہندو مسلم کو لڑانے کے واسطے جو مسلمانوں میں جو اچھے لوگ تھے، جو انصاف پسند تھے، ان میں لڑائی جھگڑا ڈالنے کے واسطے اٹ از پروموشن آف کولونلزم آف برٹش گورنمنٹ، ایسٹ انڈیا کمپنی. تو یہ برٹش گورنمنٹ کا کھیل تھا کہ مسلمانوں میں بھی جو ہے جھگڑا ڈالنے کے لیے. تو اس وقت ایک شخص اسی دوران میں ابھرا تھا 1890s میں یا یوں کہو 1870s میں، جس کا غلبہ نکلا تھا. وہ ہے مرزا غلام احمد. وہ قادیانی پاکستان کا رہنے والا تھا. تو ان اپنے آپ میں یہ اعلان کرا کہ میں اللہ کا نبی ہوں بول کے، اعوذ باللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے بولا. دوسری جگہ پہ وہ کہتا تھا کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں. وہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو ذکر کرتے ہیں نا، وہ میں ہی بولتا. وہاں پہ ایک پیرنٹ ہے میرے اسکول میں، اس کا بچہ پڑھتا، آیا سلام کرنے لگا، وعلیکم السلام کو ہو گیا سب. اب آخر میں جو ہے ڈسکشن شروع ہوئی اس کا، کیا بھائی تمہیں کیا ہے؟ ان میرے پر دعوت کرتا ہے، ان مجھے دعوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب کیا بولتا تو بھی قادیانی بن جا بول کے. جب تک اس میں پہچانے مسلمان میں بھی مسلمان باتیں چیتا ہوتے ہیں، کیسے ہیں آپ، کہاں سے ہیں، کدھر سے ہیں، سبھی. اب وہاں پہ مسجد ہے بولتے سو علم بھی مجھے نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے. کیا مطلب یہ ان کا ماننا کیا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں. دیکھو ان کا کیا ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی مانتے، لیکن یہ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں بلکہ مرزا غلام احمد آخری ہے. بولتے کب کا؟ 19ویں صدی کا، دی لاسٹ پارٹ آف 19th سینچری. 150 سال بھی نہیں ان کی ہسٹری. تمہیں معلوم آج لندن میں ارے مسلمان حکومت ہے، ہاں میئر لندن کا میئر مسلمان بن جا رہے بول کے ہم لوگ ہمیں مسلمان بولتے دیوانے. وہ کون؟ انہیں قادیانی. اس کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمارا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اس کو جو رد کرتا اس کے بعد کسی دوسرے کو نبی مانتا تو وہ کفر کر بیٹھا، اسلام سے کفر کر بیٹھا. یہ فتویٰ کون دیے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. جب پاکستان میں انڈیا پاکستان سپریٹ ہونے کے بعد وہاں پہ گئے تو مولانا مودودی 1970 کے تقریباً اس وقت آپ نے کتاب لکھی. اس کتاب میں قادیانی یا احمدی مسلمز بولتے ہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا. ایک کفر ہے، ان کو قتل کرنا چاہیے بول کے. تو کیا کرے پاکستان گورنمنٹ کیا کری؟ مولانا مودودی کو سزائے موت دی. اری شکشا بولتے ہیں جس کو ہم، ہینگ ہم ٹو ڈیتھ. تو سزائے موت دی گئی تھی. آخرکار پورے اسلامک ممالک جو ہیں پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے اور مولانا مودودی کے اوپر کا یہ جو فتویٰ دینے کا یا جو ان کے اوپر جو ہے سزائے موت تھا اس کو رد کیا گیا بیکاز آف انٹرفیئرنس آف دی سعودی گورنمنٹ. ان کی وجہ سے بہرحال ایک سلسلہ تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ
What a daring and dashing person, माशाअल्लाह. उन्होंने तो कुफ्र का फतवा दे दिया. अब हमें जाको इंडिया में बैठ को तुम भी काफिर वाले बोले समझो, हम डालते हैं अंदर. तो तुम्हें क्या बोलना? उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना. कई को बोले तो उन्हों को नहीं, किसी भी कुछ भी नहीं बोलना. It is a secular country, माशाअल्लाह. Every individual of this country, every citizen of this country have to practice and propagate their own religion. They have right, no problem. So let them to be stay with us, but be aware of them. उन लोगों के बारे में जत्तन अड़गी बरतो. गचूब आके तुम्हारे घर में घुस जाते, तुम्हारे बच्चियों से शादियां करने, तुम्हारे बच्चे से शादियां करने का मसला लेके आ जाते. बी अवेयर ऑफ देम. उनके ईमान में हमारे ईमान में जमीन आसमान का फर्क है. जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खातमुन नबी का ऐलान नहीं करता वो कुफ्र है, याद रखिए, उसको कुफ्र कहते हैं. हम मुसलमान जो मेन स्ट्रीम ऑफ इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, इनको ये बात मालूम होना कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा दीन मुकम्मिल हो गया. द लास्ट ब्रिक ऑफ द वॉल, जो जिसका जिक्र जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को जो है एग्जाम्पल बताते हैं. एक दीवार है, इस्लाम एक दीवार है और उसमें एक ईंट की कमी है और वो ईंट मैं हूं बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. The last brick has been fulfilled and the wall is now ready. You need not to worry about the next prophet. The prophethood has been sealed. अभी कुछ भी नहीं है प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट नहीं आएंगे. अगरचे कोई मानता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं बोल के तो वो झूठा है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, हर एक ये नबूवत का दावा करेगा कि मैं रसूल अल्लाह हूं, मैं अल्लाह का वही लेता हूं, मेरे ऊपर अल्लाह के वही आती है बोल के जो कोई भी कहता तुम कहो कि वो झूठा है बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सही बुखारी हदीस नंबर 7121 वजाहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अगर कोई कहता है कि मैं नबी हूं तो वो झूठा है बोले. हम मुसलमानों को चाहिए कि इनके बारे में ख्याल करें. तुम्हारे बाजू के, तुम्हारे नादुस दाढ़ी रख के, तुम्हारे नादुस कुर्ता पैजामा पहन के, तुम्हारे नादुस पगड़ी लगा के आके सलाम अलैकुम, तुम्हारे बाद मिर्जा के बारे में सुनो, मिर्जा अहमद क्या कहते हैं सुनो, अच्छाई के बारे में क्या कहते हैं सुनो. अरे पगला, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिए रहे हो पूरी बात. हाँ, उसके बाद आने वाला झूठा के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया. तो तेरी दावत मुझे कोई जरूरत नहीं है बोल के प्यार से बोल दो, खत्म. लेकिन अपने आप को बचाओ इन तरीकों से, इन बुरे अकायद से जो अपने आप को बचाओ, जो कि दावा करते हैं कि हम रसूल है बोल के नहीं. उसके बाद अभी जो शकील बिन हनीफ का फिर एक फितना, शकील बिन हनीफ बोल के फिर एक निकले आजकल ये 5 साल के अंदर अंदर. उनमें क्या बोलता है, मैं भी अल्लाह का मैं भी अल्लाह का नबी हूँ बोल के बोलता है. उनमें उसके बारे में भी बाज़ जगह पे मुसलमान तबलीगी हजरत जो है पकड़ के उसे उनके बारे में जो भी दावत देता है उनको जो है उनका ब्रेन वॉश करते हैं बहरहाल. तो शकील बिन हनीफ ये एक नया फितना, वो भी अपने आप को कहता है कि मैं भी नबी हूं बोल के बोलता है. उन्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, उसका बोलना झूठ नहीं, जाग मरिंदो बोल दो, मेरे नबी ने पहले ही बता दिया कि ये तमाम झूठे आएंगे मेरे बाद बोल के. और दज्जाल जो आखिरी झूठा, मसीह दज्जाल जो आखिरी झूठा, वो आएगा आखिरी में, उसके बाद तो क़यामत आएंगे. याद रखिए इस चीज को. दूसरी बात, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी हैं, तो हम तो ये ईमान रखते हैं कि ईसा इब्ने मरियम आने वाले हैं. तो क्या वो नबी नहीं है? वो नबी थे. ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के नबी थे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका नबूवत खत्म हो गया. सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला तमाम अंबिया से जो है अहद लेता है कि अगरचे आपके दौरान नबूवत में मेरा नबी आ जाए, क्या बोल के मेरा खातमुन नबी मोहम्मद आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो है आप उसके ऊपर बैत करो और अपनी नबूवत को खत्म करो, उसकी नबूवत को इख्तियार कर लो बोल के अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया. इस हिसाब से ईसा इब्ने मरियम को जब आसमान पे उठा लिया गया, 500 साल के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दिया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबी थे. उनसे नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया. फिर ईसा इब्ने मरियम आएंगे, ये हम सबका ईमान है, ये हम सबका अकीदा है, हम सबका ईमान है. आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे. अपना कोई दूसरा हुक्म नहीं जारी करेंगे, बल्कि जो हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह कर रखा था उसी हुक्म के मुताबिक, उसी शरीयत के मुताबिक वो राज करेंगे, वो हुकूमत करेंगे. फिर वो भी फितरी मौत मरेंगे, उनको भी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफनाया जाएगा. फिर उसके बाद क़यामत
وارد ہوگی. یہ اسلام میں مسلمان کا ایمان ہے, یاد رکھیے گا. لیٹ می ٹیک دا ہائی لائٹس. اب اس کو میں ایک بار آج جتنا بھی میں بول رہا ہوں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1, مہر کس کو کہتے ہیں؟ ختمہ لفظ استعمال کرنے کو عربی فارسی یا اردو میں جو ہے مہر کا لفظ استعمال کیا گیا. ختمہ کا مطلب لاسٹ ون, آفٹر ہم دیر از نتھنگ, اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے بول کے. تو یہ ختمہ کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم بول کے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیت نازل کرتا ہے. اور یہ جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی دین ہیں, جتنے بھی مذہب ہے, جتنے بھی ریلیجنز ہیں, یہ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور ان کا طریقے کو تمام لوگوں کے اوپر سچا بنا دیا اور اسی کو مقبولیت دے دی. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 جگہ, 3 کا نہیں بلکہ ایک ذکر کروں گا میں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی, وہ اللہ ہے, ارسل رسولہ بالہدی, جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا, ودین الحق, اور حق دین کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ تمام ادوان کے اوپر جو ہے بھاری پڑے گی, غالب آ جائے گی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکوں کو یہ کتنا بھی ناگوار کیوں نہ لگے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے صحیح تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پہ عمل کرنا نصیب عطا فرمائے, اور اسی حساب سے ہم قرآن کو بھی حدیث کو بھی صحیح معنی میں عمل کریں. اور ایسے جو جھوٹے ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں, جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان تمام کو رد کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بنور من فؤادي حينما رأى